بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ پی پی ایس سی اسلامیات کی لیکچرشپ کے 27ویں لیکچر کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین محترم، گزشتہ لیکچر میں غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ویڈیوز دینے کے سلسلے کا آغاز کیا گیا تھا۔ آج اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں غزوہ احد کے حوالے سے جو چند سوالات رہ گئے تھے اس سے ہم آغاز کریں گے، اور اسی طرح سے اپنی ویڈیوز کو مکمل کرتے ہوئے غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جتنی بھی معلومات ممکنہ طور پہ مستند ذرائع سے اکٹھی کی جا سکتی ہیں وہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کا، چلتے ہیں سکرین کی جانب۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، غزوہ احد میں لشکر گاہ کا پہرا دینے کے لیے کسے مقرر کیا گیا؟ لشکر گاہ کا پہرا دینے کے لیے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا۔ نیکسٹ کویسچن، محمد بن مسلمہ کو کتنے نوجوانوں کا قائد بنایا گیا؟ محمد بن مسلمہ کو 50 نوجوانوں کا قائد بنایا گیا۔ یہ واضح رہے کہ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے باہر احد پہاڑ کے قریب جا کر پڑاؤ ڈالا تھا، تو پہلی رات جو وہاں پہ قیام کیا، رات کے وقت محمد بن مسلمہ کی قیادت میں 50 سواروں کو وہاں پہ متعین کیا تاکہ وہ لشکر گاہ کی پہرہ داری کریں اور حفاظت وغیرہ کی ذمہ داری سے سر انجام دے سکیں۔ اگلا سوال ہے، غزوہ احد میں کتنے منافقین لشکر سے جدا ہو گئے؟ غزوہ احد میں 300 منافقین لشکر سے جدا ہو گئے۔ نیکسٹ کویسچن، جدا ہونے والے منافقین کا سرغنہ کون تھا؟ ان 300 منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، جسے رئیس المنافقین یعنی منافقوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، غزوہ احد میں کس صحابی کی قیادت میں ماہر تیر اندازوں کا دستہ متعین کیا گیا؟ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ماہر تیر اندازوں کا دستہ متعین کیا گیا۔ نیکسٹ کویسچن، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں کتنے تیر انداز مقرر کیے گئے؟ ان تیر اندازوں کی تعداد 50 تھی۔ اگلا سوال، غزوہ احد میں مشرکین کا علم بردار کون تھا؟ مشرکین مکہ کی جانب سے طلحہ بن ابی طلحہ علم بردار تھا۔ نیکسٹ کویسچن، غزوہ احد میں مسلمانوں کا علم کس کے پاس تھا؟ مسلمانوں کا علم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ اگلا سوال، کس غزوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 زرہیں زیب تن فرمائی تھیں؟ اس غزوہ کا نام بھی غزوہ احد ہے۔ غزوہ احد میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 زرہیں زیب تن فرمائی تھیں۔ نیکسٹ کویسچن، غزوہ احد میں مشرکین کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ احد میں مشرکین کے لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ اگلا سوال، غزوہ احد کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار کس صحابی کو عطا کی؟ جس صحابی کو یہ شرف حاصل ہوا ان کا نام ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار کو فضا میں لہراتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ کون ہے جو میری اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ تمام صحابہ خاموش رہے، چند ایک نے اجازت بھی طلب کی کہ ہمیں یہ تلوار مل جائے، لیکن حضرت ابو دجانہ کھڑے ہوئے اور سوال کیا، حضور اس کا حق کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو نیست و نابود کیا جائے، یہاں تک کہ لڑنے کی وجہ سے یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ تو حضرت ابو دجانہ نے اس وقت اپنی خدمات پیش کی تھی کہ میں اس تلوار کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ تلوار عطا فرمائی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی تلوار تھی۔ اگلا سوال، غزوہ احد میں جس پہاڑی پر تیر انداز متعین کیے گئے تھے اس کا نام کیا تھا؟ اس پہاڑی کا نام تھا عینین۔ عینین کی پہاڑی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا،
جن کے سردار، جن کی قیادت حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ اور یہ عینین ایک ٹیلے کا نام ہے جو پہاڑی ہے، چھوٹی سی پہاڑی تھی، وہاں پہ باہر سے آنے کا راستہ خالی تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ ان تیر اندازوں کو احتیاط کے طور پر کھڑا کر دیا تھا۔ اگلا سوال، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد لشکر اسلام کا علم کس ہستی کو عطا کیا گیا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ نیکسٹ کویسچن، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے شخص کا کیا نام تھا؟ حضرت مصعب کو شہید کرنے والے شخص کا نام ابن قمیہ تھا۔ اگلا سوال، غزوہ احد میں کس صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ تلوار کے طور پر عنایت کی؟ اس صحابی کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دراصل یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاس ہی ایک کھجور کی خشک چھڑی پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھا کر ان کے ہاتھ میں تھما دیا، فرمایا جاؤ اسی کے ساتھ جا کے جہاد کرو۔ حضرت عکاشہ نے جب اس تلوار کو، اس لکڑی کی چھڑی کو، اس کھجور کے ایک ٹہنی کو لے کر ہوا میں لہرایا تو دفعتاً وہ تلوار کا روپ اختیار کر لیتی ہے، اور آپ پھر اس تلوار کے ساتھ لڑتے رہے، اور وہ تلوار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک سلامت رہی، اس کے بعد نہ جانے وہ کہاں پہ غائب ہو گئی۔ اگلا سوال، حضرت عکاشہ کی یہ تلوار کس نام سے مشہور ہوئی؟ حضرت عکاشہ کی یہ تلوار العون کے نام سے مشہور ہوئی۔ العون کا معنی ہے مددگار، مددگار تھی، چونکہ یہ تلوار اس لیے اس کا نام ہی العون پڑ گیا، العون کے نام سے یہ تلوار مشہور و معروف رہی۔ نیکسٹ کویسچن، غزوہ احد میں اہل اسلام کے جانثاروں میں ایک لنگڑے صحابی بھی شامل تھے، ان کا نام کیا تھا؟ وہ صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو اپنی ٹانگ کی معذوری کے باوجود میدان کارزار میں اتر آئے، اور ان کی شہادت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح لنگڑاتے ہوئے جنت کی سرزمین پہ چل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ تمنا ظاہر کی تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت کی سرزمین کو اپنے انہی قدموں کے ساتھ روندوں، تو ان کی یہ خواہش پوری ہوئی، میدان جہاد میں انہیں شہادت نصیب ہوئی، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ پیشین گوئی بھی فرمائی۔ نیکسٹ کویسچن، غزوہ احد میں شہادت سے سرفراز ہونے والے ایک ایسے صحابی بھی تھے جنہوں نے کوئی نماز ادا نہیں کی، ان کا نام کیا تھا؟ وہ صحابی حضرت اسیرم بن عبد الاشہل رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو عین جنگ کے وقت مسلمان ہوئے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، صرف کلمہ طیبہ پڑھا اور میدان جنگ میں کود گئے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ پہیلی پوچھا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ جانتے ہو ایسے صحابی کون ہیں، ایسا شخص کون سا ہے دنیا میں کہ جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، لیکن پھر بھی جنتی ہے؟ لوگ کہتے تھے کہ آپ ہی بتائیں وہ کون ہے، تو آپ فرماتے تھے وہ جنتی حضرت اسیرم بن عبد الاشہل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ یہ عین جنگ کے موقع پر اسلام انہوں نے قبول کیا، اور اسی کے بعد فوراً جنگ میں شریک ہوئے، جہاد کیا اور اس میں شہید ہو گئے۔ اس وجہ سے یہ ایسے صحابی ہیں جو میدان احد میں شہید ہوئے، جنہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، بلکہ پھر بھی یہ جنتی ہیں، حضرت اسیرم بن عبد الاشہل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا سوال، کس صحابی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے لیے دعا کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، میرا باپ اور میری ماں تجھ پر فدا ہو؟ وہ صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور یہ سوال اس موقع پہ غزوات کے عنوان کے تحت کیوں ذکر کیا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد سے یہ جملہ فرمایا تھا۔ حضرت سعد تیر اندازی کرتے تھے، حضور کے سامنے کھڑے ہو کر جدھر سے بھی کوئی کافر آتا آپ تیر اندازی کرتے کرتے جو نشانہ لگاتے، نشانہ عین ہدف کے مطابق لگتا، اور اس وجہ سے حضور جب بھی یہ تیر لگاتے، جب بھی یہ نشانہ لگاتے، حضور ان کو فرماتے، سعد میرا باپ اور میری ماں تجھ پر قربان ہو، فدا کا ابی و امی یا سعد۔
یہ فقط ایسے صحابی ہیں، واحد صحابی ہیں جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی ہے اور ان الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا ہے۔ اگلا سوال، غزوہ احد میں ابو سفیان کی نعرہ بازی کا جواب کس صحابی نے دیا؟ ابو سفیان کی نعرہ بازی کا جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ نیکسٹ کویسچن، غزوہ احد میں حضرت ابو بکر کا مقابلہ اپنے کس بیٹے سے ہوا؟ حضرت ابو بکر کا مقابلہ غزوہ احد میں اپنے بیٹے عبد الرحمن سے ہوا۔ عبد الرحمن نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ غزوہ احد میں یہ مشرکین مکہ کے لشکر کی جانب سے آئے تھے، تو آپس میں حضرت عبد الرحمن اور حضرت ابو بکر ان دونوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوا، اور یہ وہ تھے اس وقت عبد الرحمن جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرک تھے، اس وجہ سے یہ کفار مکہ کی جانب سے آئے تھے۔ اگلا سوال، غزوہ حمراء الاسد کب ہوا؟ غزوہ حمراء الاسد شوال 3 ہجری میں ہوا۔ اگلا سوال، غزوہ حمراء الاسد میں کس شخص نے اسلام قبول کیا؟ اس شخص کا نام ہے معبد بن ابی معبد۔ نیکسٹ کویسچن، غزوہ حمراء الاسد کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس غزوہ میں ابو سفیان کو مقابلے میں آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس غزوے کا پس منظر یہ تھا کہ جب قریش مکہ احد کے مقام پہ لڑنے کے بعد واپس مکہ جا رہے تھے تو انہیں خیال آیا کہ ابھی تو ہم نے جنگ مکمل طریقے سے کی ہی نہیں، ابھی تو مسلمان زخمی ہیں، اگر ابھی ان پہ دھاوا بول دیا جائے تو ہم یقیناً فتح یاب ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے پلٹ کر وار کرنا چاہا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ان عزائم کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت لشکر تیار کیا اور اعلان فرما دیا کہ اس لشکر میں بھی وہی لوگ شامل ہوں کہ جو پہلے میدان احد میں شامل ہوئے تھے۔ یہ تقریباً 1 دن بعد کی بات تھی۔ وہی زخمی صحابہ اسی وقت جذبہ شہادت کے پیش نظر، جذبہ جہاد کے پیش نظر تیار ہو کر لشکر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جب ابو سفیان کو خبر ملی تو اس نے بھاگنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ تو یہ اس وقت تھا غزوہ حمراء الاسد، اسے نام دیا گیا۔ حمراء الاسد ایک مقام، ایک جگہ کا نام ہے جس جگہ پہ جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا۔ نیکسٹ کویسچن، حمراء الاسد سے واپسی پر قریش کے کتنے آدمی گرفتار کر لیے گئے؟ اس موقع پر قریش کے 2 آدمی گرفتار کیے گئے۔ نیکسٹ کویسچن، غزوہ بنو نضیر کب ہوا؟ غزوہ بنو نضیر ربیع الاول 4 ہجری میں ہوا۔ اگلا سوال، غزوہ بنو نضیر کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس غزوے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنو نضیر کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اگلا سوال، غزوہ ذات الرقاع کب ہوا؟ غزوہ ذات الرقاع جمادی الثانی 4 ہجری میں ہوا۔ نیکسٹ کویسچن، رقاع سے کیا مراد ہے؟ رقاع سے مراد کپڑے کا وہ ٹکڑا ہے جس سے پیبند لگایا جاتا ہے۔ رقاع دراصل جمع ہے، اس کا واحد رقعتن ہے، جس کا معنی کپڑے کا وہ ٹکڑا جس ٹکڑے کے ساتھ پیبند لگایا جاتا ہے، یعنی کپڑے کو سیا جاتا ہے کہ کپڑے میں کسی جگہ پہ کوئی شگاف پڑ جائے تو ایک ٹکڑا لے کر اس جگہ پہ رکھ کے سلائی کر دی جاتی ہے۔ اس غزوے کو ذات الرقاع کیوں کہا جاتا تھا؟ وجوہات کیا تھیں؟ مختلف سیرت نگاروں نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ذات الرقاع ایک جگہ کا نام ہے، کیونکہ مسلمان اس جگہ تک گئے تھے، اس وجہ سے اس غزوے کو ذات الرقاع کہا جاتا ہے۔ جبکہ کچھ دیگر سیرت نگاروں نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس غزوے میں مسلمانوں نے اپنے علم کو، اپنے پرچم کو پیبند لگائے ہوئے تھے، پیبند لگا کر کپڑے کے ساتھ ٹانک کر اسے جوڑا ہوا تھا، اور کچھ مسلمانوں نے اپنے لباس بھی پیبند لگا کر پہنے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے اس غزوے کو ذات الرقاع کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، غزوہ ذات الرقاع میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ اس غزوہ میں اہل اسلام کے لشکر کی تعداد 400 مجاہدین پر مشتمل تھی۔ نیکسٹ کویسچن، غزوہ ذات الرقاع میں اہل اسلام کے مد مقابل کون تھے؟ اس غزوہ میں اہل اسلام کے مد مقابل بنو ثعلبہ اور بنو محارب تھے۔ اگلا سوال، کس صحابی کو نماز کے دوران مسلسل 3 تیر مارے گئے لیکن انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی؟ وہ صحابی حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عین نماز کے دوران غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر حضرت عباد بن بشر کو تیر مارے جاتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی اپنی نماز جاری رکھتے ہیں۔
واقعہ اصل میں یوں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ رات کو پہرا دیں۔ ایک ان میں سے حضرت عباد بن بشر بھی تھے۔ حضرت عباد بن بشر اور آپ کے دوسرے ساتھی جو تھے، ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ آدھی رات جاگیں، اس کے بعد میں پہرا دوں گا۔ تو حضرت عباد بن بشر جب آپ پہرا دے رہے تھے، آپ نے سوچا کہ جاگنا تو ہے ہی، کیوں نہ نماز کی پڑھنا شروع کر دوں، تلاوت قرآن شروع کر دوں۔ آپ نے جب نماز کی ابتدا کی اور قراءت قرآن کر رہے تھے کہ اچانک کسی مشرک نے آپ کو تیر مارا۔ وہ تیر آپ کو لگا، آپ نے قراءت کا سلسلہ موقوف نہ کیا، اس تیر کو نکالا، پھر نماز جاری رکھی۔ پھر تیر آیا، پھر بھی آپ نے اس کو نکال کر باہر پھینک دیا، پھر نماز جاری رکھی، حتیٰ کہ جب تیسرا تیر آیا تو آپ نے جلدی سے سجدہ کر کے اب سلام پھیرا، اپنی نماز مکمل کی اور دوسرے ساتھی کو بیدار کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں اگر چاہتا تمہیں پہلے ہی بیدار کر سکتا تھا، لیکن میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں ان تیروں کی وجہ سے قراءت میں جو مجھے سرور اور جو ذوق نصیب ہو رہا تھا میں اسے ترک کر دوں، اس وجہ سے میں نے اپنی نماز جاری رکھی۔ یہ واقعہ بھی غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر آیا تھا۔ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر اور بھی بے شمار اہم واقعات تھے۔ ایک واقعہ یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ وہ مشہور واقعہ، وہ غورث بن مالک والا کہ جس نے حضور کو تنہا موجود پا کر کہا تھا کہ کون آپ کو مجھ سے بچائے گا، اور حضور نے فرمایا تھا میرا اللہ مجھے بچائے گا، جو کہ اکثر نصابی کتب میں بیان بھی کیا جاتا ہے۔ وہ واقعہ بھی غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ہی پیش آیا تھا۔ اگلا سوال، غزوہ بدر صغریٰ کب ہوا؟ غزوہ بدر صغریٰ شعبان 4 ہجری میں ہوا۔ اگلا سوال، غزوہ بدر صغریٰ کے دوران مدینہ منورہ میں امامت کے فرائض کس کے سپرد کیے گئے؟ حضرت عبداللہ کے سپرد امامت کے فرائض کیے گئے، اور یہ عبداللہ وہی عبداللہ صحابی ہیں کہ جن کے باپ کو رئیس المنافقین کہا جاتا تھا۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے ہیں عبداللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو فرمان ہے یخرج الحی من المیت، وہ مردہ سے زندہ پیدا کر دیتا ہے، یعنی جس کا دل مردہ ہو اس مردہ دل کے جسم سے ہی اللہ تعالیٰ ایک زندہ دل شخص کو پیدا کرتا ہے۔ اب ان کے والد عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، جبکہ یہ خود اس پائے کے صحابی تھے کہ حضور انہیں اپنا نائب بنا کر آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کو مدینہ منورہ میں امامت کے فرائض سونپے جاتے ہیں۔ اگلا سوال، غزوہ بدر صغریٰ میں مسلمانوں کے علم بردار کون تھے؟ غزوہ بدر صغریٰ میں مسلمانوں کے علم بردار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نیکسٹ کویسچن، کس غزوہ کے موقع پر صحابہ کرام نے تجارت کر کے خوب نفع اٹھایا؟ غزوہ بدر صغریٰ کے موقع پر صحابہ کرام نے تجارت کر کے خوب نفع حاصل کیا۔ نیکسٹ کویسچن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر صغریٰ میں ابو سفیان کے لشکر کا کتنے دنوں تک انتظار کیا؟ 8 دنوں تک آپ نے انتظار کیا، لیکن ابو سفیان کے لشکر کا نام و نشان بھی دکھائی نہ دیا۔ دراصل غزوہ احد کے موقع پر ابو سفیان جب نعرے بازی کر رہا تھا تو جوش میں آ کر اس نے کہا کہ اب یہ جو غزوہ احد ہے یہ بدر کا برابر ہو گیا حصہ، اب ایک اور لڑائی ہوگی، ایک اور جنگ ہوگی جو اگلے سال ہوگی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے سال حسب وعدہ آپ لشکر لے کر میدان بدر میں تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام جب مدینہ سے نکلنے لگے تو انہوں نے ساتھ کچھ سامان تجارت بھی لے لیا کہ اگر جنگ نہ ہوئی تو ہم وہاں پہ تجارت کر لیں گے، کیونکہ بدر کے قریب بدر کی منڈی بھی لگا کرتی تھی جو ان دنوں میں ہی لگا کرتی تھی۔ اس وجہ سے صحابہ کرام وہاں پہ حضور کی معیت میں چلے گئے اور سامان تجارت بھی لے لیا۔ اب جنگ تو ہوئی نہیں، صحابہ کرام نے تجارت کر کے خوب نفع حاصل کیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول تھا، آپ فرماتے تھے کہ ہم نے 1 دینار کے بدلے میں 1 دینار منافع حاصل کیا۔ اور ابو سفیان جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں بھی آؤں گا، جب اسے پتہ چلا کہ مسلمان تو سچ مچ آ چکے ہیں تو پھر اس نے سامنے آنے کی جرت نہ کی۔ تھوڑی سی دور مکہ مکرمہ سے لشکر لے کر باہر آیا، باہر آ کر قحط سالی کا بہانہ کر کے واپس مکہ میں چلا گیا اور اس نے جنگ میں آنے کی ضرورت یا نوبت محسوس نہ کی۔ اگلا سوال، غزوہ بدر صغریٰ کے لیے ابو سفیان کتنے مشرکین کا لشکر لے کر نکلا؟ اس غزوہ کے لیے ابو سفیان 2000 مشرکین کا لشکر لے کر نکلا۔ نیکسٹ کویسچن، جیش السویق کے نام سے کون سا لشکر مشہور ہوا؟ جیش السویق کے نام سے ابو سفیان کا لشکر مشہور ہوا۔
جیش کا معنی لشکر ہے، سویق کا معنی ستو ہے، جیسے پہلے بھی پچھلے لیکچر میں بیان کیا جا چکا ہے غزوہ سویق کے عنوان کے تحت۔ سویق کا لفظی معنی ستو ہے۔ ابو سفیان کا وہ لشکر جو وہ غزوہ بدر صغریٰ کے موقع پر شعبان 4 ہجری میں لے کر نکلا تھا، 2000 افراد پر مشتمل، اسے جیش السویق کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کس نے یہ لقب دیا؟ ابو سفیان مکہ سے 2000 کا لشکر لے کر نکلا کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ مکہ سے تھوڑا سا دور آیا تو پتہ چلا کہ مسلمان تو واقعی ان کے مقابلے میں آ چکے ہیں، تو اس وقت پھر اس نے قحط سالی کا بہانہ کیا اور واپس آ گیا۔ جب اہل مکہ نے کچھ ہی لمحوں کے بعد اپنے لشکر کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک جملہ بولا۔ اہل مکہ نے کہنا شروع کیا کہ یہ تو ستو کا پانی پینے گئے تھے، یہ تو بس سیر و تفریح کرنے گئے تھے، اب تو واپس آ چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے ابو سفیان کے اس لشکر کو جیش السویق کہا جاتا ہے، یعنی وہ لشکر جو ستو پینے کے لیے شہر سے باہر گیا ہو۔ اگلا سوال، غزوہ بدر صغریٰ کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ بدر صغریٰ کا دوسرا نام غزوہ بدر الموعد ہے۔ الموعد کا لفظی معنی وعدہ کرنا، وعدہ کرنے کی جگہ، وعدہ کرنے کا مقام۔ چونکہ اس غزوے کے لیے ابو سفیان نے باقاعدہ طور پہ وعدہ کیا تھا، اس وجہ سے اسے غزوہ بدر الموعد بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر صغریٰ اس وجہ سے کہا جاتا ہے، تھا تو یہ بھی بدر کے مقام پر، لیکن چونکہ اس میں جھگڑا نہیں ہوا تھا، جنگ نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسے بدر صغریٰ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، غزوہ بدر صغریٰ کے کیا نتائج رہے؟ غزوہ بدر صغریٰ میں کفار کا لشکر مد مقابل نہ آیا۔ اگلا سوال، غزوہ دومۃ الجندل کب ہوا؟ غزوہ دومۃ الجندل ربیع الاول 5 ہجری میں ہوا۔ نیکسٹ کویسچن، دومۃ الجندل سے کیا مراد ہے؟ دومۃ الجندل سے مراد شام کے سرحدی علاقے ہیں، شام کے سرحدی علاقے کا ایک نام ہے دومۃ الجندل۔ نیکسٹ کویسچن، دومۃ الجندل میں مسلمانوں کے مقابل کون تھا؟ اس غزوہ میں مسلمانوں کے مقابل سلطنت روما کے مختلف قبائل تھے۔ 5 ہجری سے پہلے جتنے بھی غزوات یا سرایہ ہوئے، ان سب میں مسلمانوں کا مقابلہ یا تو عرب کے قبائل سے ہوتا ہے، یا یہود سے ہوتا ہے، یا پھر قریش مکہ سے ہوتا ہے۔ 5 ہجری میں پہلا لشکر مسلمانوں کا گیا جو شام کے ایک سرحدی علاقے دومۃ الجندل میں نکلا، چونکہ وہاں پہ اطلاع ملی تھی کہ وہاں پہ کچھ قبائل اکٹھے ہو کر وہ مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کو برانگیختہ کر رہے ہیں اور حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کی بے کنی کرنے کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 ہجری میں آپ اس لشکر کی طرف گئے اور دومۃ الجندل پہ جا کے آپ نے پڑاؤ کیا۔ اگلا سوال، دومۃ الجندل کے لیے مسلمانوں کے مجاہدین کی تعداد کتنی تھی؟ اس غزوہ کے لیے مسلمانوں کے مجاہدین کی تعداد 1000 افراد پر مشتمل تھی۔ نیکسٹ کویسچن، غزوہ دومۃ الجندل کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں نائب کسے مقرر فرمایا؟ حضرت سبا بن عرفتہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نائب مقرر کیا گیا۔ نیکسٹ کویسچن، غزوہ دومۃ الجندل کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس غزوے کا نتیجہ یہ نکلا کہ قبائل جو پہلے تو لڑنے کی تیاری کر رہے تھے، جب مسلمانوں کا لشکر موجود ہوا، ان کو سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی۔ نیکسٹ کویسچن، غزوہ دومۃ الجندل سے واپسی پر کس کے ساتھ معاہدہ ہوا؟ اس غزوہ سے واپسی پر عیینہ بن حسن فزاری سے معاہدہ ہوا۔ اگلا سوال، دومۃ الجندل میں مال غنیمت میں کیا حاصل ہوا؟ اس غزوہ میں اگرچہ جنگ کی نوبت تو نہ آئی، لیکن مال غنیمت میں اونٹ اور بکریوں کے کثیر تعداد میں ریوڑ مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ نیکسٹ کویسچن، غزوہ دومۃ الجندل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کب تشریف لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 ربیع الثانی 5 ہجری میں مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ کل کے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز یہیں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ 5 ہجری کا پہلا غزوہ دومۃ الجندل کے حوالے سے مکمل گفتگو آپ کی گوشگزار کر دی گئی ہے۔ کل سے انشاءاللہ العزیز اس سے آگے جتنے غزوات ہیں ترتیب وار سلسلہ وار ہم اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔